مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں. اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے. میرے دوست، کیا آپ جانتے ہیں قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں کیا ہے اور اب تک کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے. اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا. قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا. مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں. اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی چینل کو سوشل سبسکرائب میڈیا کرنا پر مت نشر بھولیے کر گا. کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں. ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا میڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے ایک سال کا کھانا جمع کر لو. اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر، عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان. حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو. اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. جی بے شک. اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر چینل کو کیا، اب اس کی سبسکرائب کرنا تشریح مت ہم یہ بھولیے نہیں گا. کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں. بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گے. عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے. جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد جی بے ونر شک. کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں. چینل کو سبسکرائب مرتے کرنا مت ادھر بھی ہیں، بھولیے گا. مرتے ادھر بھی ہیں. ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے. تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے. قحط سالی ایسی آ جائے گی. ساری قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط. ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا. اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا جی بے حصہ شک. آسمان بارش برسانا روک دے گا. اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان چینل کو پورا ہی سبسکرائب بند ہو کرنا مت چکا ہوگا، بھولیے کوئی گا. بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا. اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے، لیکن
کچھ روایات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں. جن چیزوں کے ہم ہیبیٹیٹ ہیں، عادی ہیں، ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی. آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا. میرے عزیزو، آج جس سچویشن میں ہم ہیں، ہماری زندگیاں پوری الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے، آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پیسا ہوا نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے. ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے. ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا. ہاں، صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے. باقی سارے جو کھانے کے جو ہمارے عادات ہیں، یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس. کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا، تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا. یہ تو یہ ابتدا ہے. دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.